إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ 28واں پارہ ہم شروع کر رہے ہیں سورہ مجادلہ سے، اور سورہ مجادلہ جو ہے اس کا جو زمانہ نزول ہے یہ قریباً غزوہ احزاب یعنی شوال 5 ہجری کے بعد کا ہے، کیونکہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کے حقیقی بیٹے ہونے کی نفی کرتے ہوئے صرف یہ ارشاد فرما کے چھوڑ دیا تھا نا کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی فردر ڈیٹیل بتائی، اور یہاں یہ آغاز جن آیات سے ہو رہا ہے وہ ایک واقعہ ہے جس میں خولہ بنت ثعلبہ جو جن کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، ان کے شوہر نے ان سے جب زہار کیا، اور زہار کیا ہوتا ہے؟ زہار میں شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے یہ کہہ کر علیحدگی حاصل کر لیتا ہے کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، جیسے ماں مجھ پر حرام ہے اسی طرح تو بھی مجھ پر حرام ہے۔ تو یہ گویا ایک طرح سے طلاق ہی کی ایک قسم ہوتی تھی، لیکن اس میں جو ہے وہ اس طرح طلاق نہیں دی جاتی تھی، اور جو طلاق کے باقی کنڈیشنز تھیں ان کے بیچ میں ابھی جو ہے وہ وضاحت نہیں تھی۔ لوگ یہ گویا سمجھ لیجئے کہ ایک طرح کا طریقہ تھا دور جاہلیت کا۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور ان کے شوہر جو تھے وہ اوس بن صامت انصاری تھے، تو قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ انشاءاللہ آگے جب اس کی آتی ہے آیت اس سے ریلیٹڈ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو پڑھیں گے کہ یہ کیا قصہ تھا، اس واقعے کو مختصراً وہاں دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی، قد سمع اللہ، ٹھیک ہے؟ جو لوگ گرامر پڑھتے ہیں انہوں نے یہ بات پڑھی کہ جب ماضی کے فعل ماضی کے ساتھ جب قد لگتا ہے تو فعل ماضی جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ میں چینج ہو جاتا ہے، یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں چینج ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قد سمیع کا مطلب یہ نہیں کہ سن لی بس، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے سن چکا ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹرانسلیشن ٹھیک ہے جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے سن لی، لیکن قد لگ جانے سے یہ پریزنٹ پرفیکٹ کے معنی میں چلا جاتا ہے، یعنی اللہ سن چکا ہے، اٹ از آلریڈی ڈن، ہو چکا ہے یہ کام، ٹھیک ہے؟ اور اس میں دیکھیں کہ جس کا ترجمہ ہے کہ سن لیا ہے یا سن چکا ہے، تو اس کو اردو میں ہم بالکل اسی طرح سے سمجھیں گے جیسے ہم کوئی بھی جب دعا کرتے ہیں تو وہ دعا جب قبول ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے میری سن لی، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی سنتے ہیں، سب کی دعا قبول کرتے ہیں، اور اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں جیسے ہم آلریڈی اس کو بارہا پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن یہاں پر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ عورت
جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے شکایت کر رہی تھی اللہ سبحانہ و تعالی سے کے احکامات کے بارے میں کلیئرنس چاہتی تھی اپنے لیے، تو اس میں یہ کہ اللہ نے اس کی بات سن لی، اور سن لی کا مطلب کیا ہے کہ قبول کر لی. اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آئی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی شکایت کر کے چلی گئی ہوں اور بعد میں وحی نازل ہو. بہت ساری حدیثیں میں پتہ چلتا ہے کہ ابھی وہ بات کر رہی تھی، ابھی یہ کنورسیشن چل رہی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ وحی نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ بات جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں کتنی تسلی ہوتی ہے، قطع نظر فی الحال اس بات سے کہ یہ کیا اس کا کانٹیکسٹ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ السمیع ہے. السمیع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں وہ ہر چیز ہمہ وقت ہر ایک کی سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے جب وہ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو مانگتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی لمحہ یا لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اگنور کرتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہے. تو مایوس ہونے کی تو کہیں پر گنجائش ہے ہی نہیں، کہیں پر یہ گنجائش نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس بات سے کہ وہ میرے ساتھ ہے وہ مایوس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرے گا. ابھی جو ہمارا ڈیلی ریمائنڈر تھا، اب آپ اس میں دیکھیں نا، اس سورہ بقرہ ہی کی اس آیت نمبر 214 کو ہی اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. ٹھیک ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہیں اس طرح آزمایا نہیں جائے گا، یا تم پر وہ مصائب نہیں آئیں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے. اور وہ مصائب کیا تھے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. ٹھیک ہے، جنگ کی سختیاں، مشکلات، بیماریاں، پریشانیاں. اب آپ ایک لفظ زلزلو ہی کو دیکھ لیجئے نا. زلزلو کا مطلب کیا ہے؟ ہلا مارے جانا. اپنی زندگی کی بڑی سے بڑی مصیبت کو جو آپ کو اللہ سے مایوس کرتی ہو، یا جس میں آپ پریشان ہو کر آپ پینک ہوتے ہو، آپ ڈپریشن میں جاتے ہو، ذرا اس کو سوچیں، اس کو سوچیں اور اس آیت کے ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی کہہ اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب. اور اس کو اب یہاں پر دیکھیے، قد سمع اللہ، سن لیا اللہ نے. وہ فیز جس میں انسان ہلا مارا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اس میں وہ جب اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے لیکن اس کی وہ مصیبت دور نہیں ہو رہی ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے حال پر چھوڑ دیا یا اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ سن چکا ہے اس کی دعائیں، بس ابھی اس کی آزمائش تھوڑی سی زیادہ ہے. الا ان نصر اللہ قریب، بالکل ابھی قریب ہی ہے مدد، لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوا، ابھی تم اس بڑے درجے پر پہنچنے کے قابل نہیں ہوئے، ابھی تھوڑی سی آزمائش اور ہے. تو کبھی بھی انسان اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سے مایوس نہ ہو. کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اللہ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، یہ کہ اللہ میری سنتا نہیں. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کفار اور فجار کی بھی سنتے ہیں، اور آپ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہیں. تو کہاں پھر مایوسی کی جگہ بنتی ہے، کہاں اس چیز کی ڈپریشن کی جگہ بنتی ہے کہ انسان خودکشی کرنے کا سوچے، یا انسان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرے اور اللہ پہ بھروسہ نہ کرے. یہ صرف آزمائشیں ہیں ہماری. تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اور اللہ سن رہا ہے جبکہ وہ تم سے شکوہ کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، تم دونوں کی تکرار جو ہو رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مضارع کا صیغہ دے کر آئے ہیں. مضارع میں فیوچر، ٹھیک ہے، اور فیوچر اینڈ پریزنٹ.
تو پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پر سن رہا ہے یعنی اللہ تمہاری بات سن رہا ہے، اور ساتھ ہی کیا ہے، سمیع اللہ، سن چکا ہے، یعنی اس کے اوپر ڈیسیژن دیا جا چکا ہے، ساتھ ساتھ دعا قبول ہو رہی ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے اظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، اور نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ منکر کہتے ہیں اس چیز کو جو پسندیدہ نہ ہو. ٹھیک ہے، جس کو کوئی جس سے انکار کیا جائے. منکر نکیر کا نام سنا نا آپ نے، اسی طرح آپ نے منکر حدیث کا نام سنا ہوگا. تو منکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا انکار کیا جائے، انتہائی ایسی بات جس کو پسند نہیں کیا جاتا، ناگوار بات کو. ٹھیک ہے، وزورا اور جھوٹ، یعنی یہ چیز جو ہے وہ کہیں پر سسٹین ہی نہیں کرتی، یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. یہ جو ہے آیت کہ تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تم کو جنا، الذین ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، یہ زہار کا پہلا فیصلہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے جو منہ پھاڑ کر اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتا ہے تو اس کے ایسے کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جاتی. جیسے کسی کو اپنا بیٹا کہنے سے وہ سلبی بیٹے کے حقوق اور سلبی بیٹے کی حیثیت نہیں حاصل کر لیتا، اسی طرح کسی کو بھی اپنی ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی. بالکل اسی طرح بیوی کو ماں کہہ دینے سے بیوی جو ہے وہ ماں نہیں بن جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ جو حرمت ماں کو حاصل ہے اس طرح کہنے سے وہ بیوی کو حاصل نہیں ہوگی. ماں کا ہونا ایک حقیقی امر ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، اس شخص کو جنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے ماں کو تو ابدی حرمت حاصل ہے. پھر یہ کہ یہ بات جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے. یعنی اول تو یہ کہ بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا انتہائی بیہودہ اور شرمناک بات ہے. جس طرح کی حرمت ماں کی ہے، جو اخلاقی اور قانونی اور شرعی حیثیت سے ماں کی جس طرح کی حرمت ہے، بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا جو ہے نہایت ہی ایک شرمناک اور بیہودہ اور لغو قسم کی بات ہے. اس کا تصور جو ہے وہ کوئی بھی جو سلیم الفطرت انسان ہے وہ کر ہی نہیں سکتا، کجا اس کے کہ وہ زبان سے ایسی بات نکالے. دوسرا یہ کہ یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، اس ایسی بات کہنے والا اگر یہ خبر دے رہا ہے کہ اس کی بیوی اب اس کی ماں بن گئی ہے تو وہ ایک جھوٹی بات کر رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ کے وہ شریک ثابت تو نہیں ہو جاتے، وہ تو ایک جھوٹ ہے، وہ تو اس کی من گھڑت بات ہے. اسی طرح یہ منہ سے بات نکال دینا اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. اور اسی ارشاد سے دوسرا جو حکم ہے، قانونی حکم نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ زہار کرنا جو ہے ایک بہت بڑا گناہ اور حرام فعل ہے، جس کا مرتکب جو ہے وہ پھر سزا کا مستحق ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معاف کرنے کی صفت اور درگزر کرنے کی صفت جو ہے یہاں پر آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرکت ہے تو ایسی کہ اس پر سخت سزا ملنی چاہیے. یعنی ایک ایسی ناپسندیدہ حرکت ہے زہار کرنا کہ سخت سزا ڈیزرو کرتا ہے ایسا انسان. لیکن پھر بھی یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے درگزر کرتا ہے کہ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زہار کا قانون جو ہے اس کو منسوخ کر کے جاہلیت کی یہ جو ایک تلوار عورتوں کے سر پہ لٹکتی رہتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. ٹھیک ہے، دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو سزا تجویز کی ہے وہ بہت ہلکی ہے. کچھ عبادات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے سزا اس کی بتائی ہے. فزیکلی کسی قسم کی یا مالی کسی قسم کا جو ہے وہ سزا حدود اس کے اوپر نافذ نہیں کی.
والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کریں. یہاں سے جو ہے وہ زہار کے قانونی حکم کا بیان شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ واقعات ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. جو پہلا واقعہ یہاں پر آیا ہے کہ اصل میں یہ زہار کا قانون جو اللہ تعالیٰ نے پھر دیا، تو اس کے پیچھے کون سے واقعات جو تھے وہ محرک بنے. اور obviously اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قانون نازل کرنا ہی تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم اسی طرح مختلف واقعات کے ساتھ ایک ریفرنس کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف احکامات نازل کیے ہیں. تو یہاں پر جو پہلا واقعہ ہے وہ اوس بن صامت انصاری کی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کا ہے، جن کے ریفرنس میں یہ آیات جو ہے یہ نازل ہوئی. تو محدثین نے اس واقعے کی تفصیلات جو ہے وہ بہت سارے راویوں سے جو ہے وہ نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ میں یہاں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ اوس بن صامت جو ہیں یہ بڑھاپے میں کچھ چڑچڑے ہو گئے تھے، اور اس میں یہ ہے کہ اس کو دیوانگی تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ ایک ایسی کیفیت جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ غصے میں پاگل ہو جانا. ٹھیک ہے، تو کچھ اس طرح کی ان کی کیفیت ہو جاتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ جو لوگ جوانی میں غصے میں رہتے ہوں، وہ اس کے ساتھ امیون ہو غصے کی حالت میں، تو پھر وہ بڑھاپے میں جا کے کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہی ہوتی چلی جاتی ہے. تو ایسا جو ہے وہ ہوا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کیا. ٹھیک ہے، اور جاہلیت کے دور میں وہ ایسا پہلے بہت دفعہ کر چکے تھے، لیکن پھر اسلام لانے کے بعد پہلی دفعہ جب انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا، تو اس پر پھر جو حضرت خولہ تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور سارا قصہ ان سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے کوئی رخصت کا موقع آ سکتا ہے، کوئی پہلو نکل سکتا ہے. یعنی اب بڑھاپے میں جب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور بچے ان کے چھوٹے تھے حضرت خولہ کے، تو وہ چاہتی تھیں کہ یہ خاندان جڑا رہے اور بچوں کے سر پر باپ کا سایہ رہے. اب وہ کہاں اس وقت بچوں کو لے کے جائیں گی، اور اس عمر میں ان کے ظاہر ہے ایک بروکن فیملی کو سمجھ سکتا ہے ہر کوئی. ایک باشعور جو مرد اور عورت ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی بچوں کی پیدائش کے بعد خاص طور پر وہ اپنی فیملی کو توڑنا پسند نہیں کرتے، توڑنا چاہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں حضرت خولہ کی یہ بات بھی جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں ایک گائیڈنس ہے کہ ہم پریفر کریں اپنے خاندانوں کو بچانے. اور اس میں ایک بہت ہی لطیف سا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ ان کو اپنے شوہر کی بھی فکر تھی. وہ شخص جس کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی، اب اگر وہ غصے میں چڑچڑا ہو گیا ہے یا اس کی کوئی ایسی ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے جو ضد کر رہی ہے، تو اس کے اوپر وہ گزشتہ زندگی جو ان کی ہے اس کے ساتھ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اب اس حالت میں یہ اکیلے رہیں، اس عمر میں یہ اکیلے رہیں. تو بہرحال انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابھی تک اس مسئلے میں مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا. اور بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو. یعنی ابھی چونکہ کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو جو پہلے ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی اس سے جو ہے وہ کہا گیا. لیکن جیسا میں نے بھی آپ سے عرض کیا نا کہ مختلف روایات میں مختلف الفاظ جو ہیں وہ آئے. ہو سکتا ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ میرا خیال ہے کہ تم پر جو ہے وہ تم اس پر حرام ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اس پر ابھی میرے اوپر جو ہے وہ کوئی حکم نہیں آیا، اور پھر مین وائل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ وحی نازل ہوئی. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان کو جو ہے ان کے شوہر کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر آگے جیسے ابھی اسی آیت میں ہم پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے. وہ اب اتنے بوڑھے تھے کہ وہ دن میں 2 مرتبہ کھاتے نہیں، تو ان کو کمزوری ہو جاتی تھی. آپ پتہ ہے بڑھاپے میں انسان بہت زیادہ ایک وقت میں کھا ہی نہیں سکتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ ان کی بیوی نے کہ وہ تو دن میں 2-3 مرتبہ اگر کھائے پیئیں گے نہیں تو ان کی تو بنا ہی جواب دینے لگتی ہے، یعنی اتنی کمزوری ہو جاتی کہ دکھائی نہیں دیتا صحیح طرح. پھر فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا دینا. اس پر انہوں نے کہا کہ وہ اتنی ان کے اندر قدرت نہیں ہے الا یہ کہ آپ بھی مدد فرمائیں.
تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مقدار میں سوانح خوراک جو ہے وہ ان کو عطیہ کیا کہ وہ 60 آدمیوں کی 2 وقتی غذا کے لیے کافی ہو. تو متعدد روایات اس قصے کی آئی ہیں، آپ لوگوں نے پہلے سنا بھی ہوگا، میں نے مختصراً اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے. زہار کا ایک دوسرا واقعہ جو ہے وہ سلمہ بن سخربیازی کا ہے، اور ان صاحب پر اعتدال سے کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ شہوت کا غلبہ تھا، اور اس میں پھر یہ مزید جو ہے تفصیل ہے. پھر ایک اور واقعہ بھی ہے جس کی تفصیل جو ہے وہ مفسرین نے بیان نہیں کی کہ کون تھے وہ، لیکن یہ بتایا کہ اس میں انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کیا تھا. اور ایک اور واقعہ ہے جس میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا. مطلب اسی طرح سے مختلف قسم کے واقعات ہیں جو مستند ذرائع سے حدیث میں ہمیں ملتے ہیں، جس پر یہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک مکمل قانون جو ہے وہ وضع کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، تو وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی. یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ یعودون لما قالوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اپنی دوبارہ سے اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ رجوع کرنے سے پہلے، اس سے قبل کہ وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائیں. فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے سے کسی قسم کی قربت کریں تو اس سے پہلے انہیں چاہیے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں، اور یہ غلام جو ہے یہ مومن ہوگا، مومن غلام آزاد کریں. ذالکم توعظون بہ، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، تمہیں اس بات سے نصیحت کی جا رہی ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر جاہلیت کی سی عادتیں چھوڑ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص ایسی بےہودہ حرکت کا ارتکاب نہ کرے. یہاں سے آگے موضوع جو ہے وہ اس کا کانٹیکسٹ تو زہار ہے، ٹھیک ہے، لیکن بنیادی جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے جب وہ روایات کے اندر جکڑا ہوا اپنے آپ کو پاتا ہے اور وہ روایات اسلام کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں نا کہ کیا کیا مشکلات آتی ہیں ہمیں روایات اللہ کے احکامات کو ماننے میں. تو اس میں بارہا ہم یہ کہتے ہیں کہ روایات، ٹھیک ہے، باپ دادا کی عقائد، باپ دادا کی بنائی ہوئی روایات ہمارے آڑے آتی ہیں اور ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. تو یہاں پر آگے بھی ان آیات ہی میں کانٹیکسٹ تو زہار ہے، لیکن زہار جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیسیکلی ایک دور جاہلیت کی روایت تھی. تو اس میں جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو پھر ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا پینلٹی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس میں ہم یہ چیز سیکھیں گے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہم پڑھتے ہیں. ابھی یہاں پر ہم زہار کا جو کفارہ ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلا کفارہ کیا ہے کہ ایک مومن کو آزاد کرنا، اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ یہ ذالکم توعظون بہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ تم کرتے رہو اور کفارے ادا کرتے رہو، بلکہ یہ نصیحت ہے. وعظ کہتے ہیں اس نصیحت کو جو دلوں پر اثر کرے. ٹھیک ہے، تو آئندہ تمہیں اس طرح کی جو ہے وہ حرکت نہیں کرنی. اگر تمہیں طلاق دینی ہی ہے تو پھر کیا ہے کہ سیدھے سیدھے طلاق دو، یہ نہیں کہ جب لڑائی کی بیوی سے تو اسے ماں بہن بنا کر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، وہ جو غلام آزاد نہ کر پائے، یعنی اس کے پاس غلام ہے ہی نہیں اور اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک نیا غلام خریدے اور اس کو آزاد کرے، تو پھر وہ کیا کرے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. ٹھیک، 2 مہینے کے مسلسل روزے. اور اس میں یہ ہوتا ہے ایک اور گناہ ایسا ہے جس میں روزے کی حالت میں اگر شوہر جو ہے شوہر بیوی کا تعلق قائم کر دیا جائے تو اس کے لیے بھی پھر 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے پڑتے ہیں. اگر دونوں نے باہمی رضامندی سے کیا ہے تو پھر دونوں کو ایسا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، دونوں کو 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے مسلسل.
تو عورت کے تو حیض کے دنوں کے چھوڑ کے پھر اس کی گنتی بعد میں پوری کرے گی، لیکن مرد کا اگر کوئی چھٹ جاتا ہے تو پھر اس کو نئے سرے سے گنتی شروع کرنی پڑتی ہے، اور یہ کافی مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، جو یہ 2 مہینے کا مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، یہ زہار میں ہے. ٹھیک ہے. یہ اس میں جو ہے پھر کیا ہے اگلی، اور کیوں نہ رکھ سکے، اس کی کوئی طبعی وجہ ہونی چاہیے، کوئی شرعی وجہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ بس کہے کہ نہیں میں نہیں رکھتا اور میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں. کفارے کا جو طریقہ ہے نا، کفارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا، جیسے قسم کا کفارہ ہے، اور اسی طرح اس کا کفارہ ہے، یہ زہار کا ہے، یا بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا، مفسرین اس واقعے کو بھی جو ہے وہ اسی میں لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ جو اس شخص نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت کر لی، اور پھر غصے میں آ کے اس کو اسی طرح اس سے زہار کر لیا کہ میں تمہاری وجہ سے جو ہے اس میں پڑ گیا اس مسئلے میں. اور بہرحال تو اگر ایسا کسی بھی قسم کا کفارہ ہے نا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے ان سٹیپس میں ہی اس کو لیا جائے گا. یہ نہیں کہ انسان کہ میں 60 دن کے روزے نہیں رکھتا اور بہت میرے پاس پیسہ تو میں بس 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں. کنڈیشن یہ ہے نا، آپ اس کی ترتیب دیکھیں. فمن لم یجد، ٹھیک ہے، جس کے پاس غلام نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فصیام شہرین متتابعین. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے؟ فمن لم یستطع، جس کی استطاعت نہیں ہے، کوئی شرعی عذر ہے، اس کا کوئی شرعی عذر مین کوئی طبعی ایسی تکلیف اس کو لاحق ہے کہ وہ 60 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر کیا کرے گا؟ فاطعام 60 مسکینا، کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. ٹھیک ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اور واضح ہے یہ بات، یہ جو بھی میں آپ سے پہلے بات کر رہی تھی نا کہ مومنوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے معاشرے کی کسی روایت، آپ کے آباء و اجداد کے کسی عقیدے یا کسی بھی ایسی رسم و رواج سے روک رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق پھر فرما برداری میں آ جاتا ہے، ایمان کے درجات میں آ جاتا ہے کہ واقعی ہم ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ. اب یہ جو احکامات آ رہے ہیں زہار سے ریلیٹڈ، یہ اللہ تعالیٰ کافروں یا مشرکوں کو تو نہیں دے رہے، یہ تو مسلمانوں کو ہی دے رہے ہیں نا، جب آلریڈی جو کہہ رہے ہیں کہ آمنت باللہ ورسولہ، انہی سے کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انہی کو یہ حکم دے کے کہہ رہے ہیں، یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ مطلب یہ کہ اگر تم شریعت کا ایک حکم سننے کے بعد کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اس سے یہ نہیں ہوتا، یا اس کے لیے معاشرے کی روایات اور خاندانی روایات اور بزرگوں کے طریقے زیادہ اہم ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس کا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مومن والا نہیں رہتا. چاہے وہ جتنی ہی نمازیں پڑھتا ہے، جتنے ہی روزے رکھتا ہے، اس کو دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں کیا جاتا، اس کو مرتد تو نہیں کہا جائے گا. لیکن جو ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس طرح کا مومن چاہیے، سمینا و اطعنا والی جو کیفیت اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہ اللہ کے پاس ان بکس میں سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب زندگی کے کسی بھی معاملے میں اس کو ایک قانون مقرر کر کے دیں تو پھر وہ اس کو چھوڑ کر دنیا کے کسی دوسرے قانون کی یا اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کریں. اور اس کے اندر بھی ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کی اور وضاحت ہو جائے گی کہ صرف بات رسم و رواج کی نہیں ہے، بات قوانین کی ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. یہاں کافر سے مراد منکر خدا یا منکر رسالت نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں کافروں کا ذکر کیا ہے، کافروں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو شروع ہی مسلمانوں کے ایک مسئلے سے ہوئی ہے جو ان بٹوین مسلمز ہی ہے.
ٹھیک ہے، اور ایک خانگی مسئلے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر جو کافر ہے وہ بمانے منکر ہے، یعنی اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا، وہ شخص جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کے وضع کیے ہوئے قانون کے خلاف جا رہا ہے. اس کی بجائے وہ اپنی جو ہے وہ مرضی کرنا چاہتا ہے، اپنے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرنا چاہتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، یہ معمولی بات تو نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک حکم دے رہے ہیں اور ہم اس کو بادر ہی نہیں کر رہے، اور ہم اہمیت دے رہے ہیں اپنے معاشرے کے رسم و رواج کو اور اپنی خواہشات کو اور اپنے طور طریقے کو. اور پھر جب ہمارے اوپر مصائب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے، یہ کیوں ہو گیا. جب ہم اللہ کی حدود کو توڑیں گے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس والی وہ حدیث یاد ہوگی، بہت دفعہ ہم نے اس کو ریوائز کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بچے تھے ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ احفظ اللہ، تم حفاظت کرو اللہ کی حدود کی، یحفظ کا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں احفظ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اپنے سامنے پانے کا مطلب کیا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہاری مدد کرے گا. دونوں ہاتھوں سے ہم مصیبتیں اپنے لیے خود اکٹھی کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو ہم خود توڑتے ہیں. ہمیں اپنی جو ہے وہ من چاہی زندگی گزارنی ہے ایک مسلمان کے ٹیگ کے ساتھ، ایک مومن ہونے کے ٹیگ کے ساتھ. من پسند عبادتیں ہم نے کرنی، جو ہمیں آسان لگتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ تمام پرویلیجز ملیں، وہ تمام انعامات ملیں جو مومنین کے لیے ہیں. تو وہ تو پھر واضح ہدایت اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہے کہ جو انکار کرے گا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس کے بارے میں کہ جو انکار کرتا ہے اللہ کے حکم کا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں کافر کس کو کہا جا رہا ہے. یہاں مشرک اور اللہ کا انکار کرنے والوں کو نہیں کافر کہا جا رہا، اگرچہ کہ یہ اعتقادی کافر نہیں ہے، یہاں پہ مرتد کا حکم نہیں لگ رہا، کیونکہ کسی بھی گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے وہ مرتد نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا جیسا کہ خوارج کا عقیدہ ہے، لیکن عذاب علیم ہے اس کے لیے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، ذلیل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ان سے پہلے جیسا کہ لوگ ذلیل کیے گئے. وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق نازل کی ہم نے آیات بہت واضح. وللکافرین عذاب مہین، اور انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اب آپ یہاں دیکھیے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان وٹ سینس، کس سینس میں اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی دی گئی ہے، اس میں بتائی گئی ہیں، حدود بتائی گئی ہیں، اس میں قوانین وضع کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ ان قوانین کو نافذ کرنے کی بجائے اپنے من پسند قوانین نافذ کر رہے ہیں، برٹش لا کو نافذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ہی کے دیے ہوئے قوانین کو ظالمانہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. سزائے موت کتنا عرصہ جو ہے وہ سسپینڈڈ رہی ہے خود پاکستان میں کہ یہ ایک ظالمانہ سزا ہے. قاتل کی جو سزا ہے، جو کہ واضح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کریم میں فرما دیا کہ تم لوگوں پر اس چیز کو لکھ دیا گیا ہے، قانون دے دیا گیا ہے کہ قتل کے بدلے وہی شخص جو ہے وہ قتل کیا جائے گا جو قتل کر رہا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. لیکن ہم اس کو پسند نہیں کرتے، اور ہم اس کو عمر قید میں بدلنا چاہتے ہیں یا کسی اور طرح کی سزا میں. تو بات دراصل یہ ہے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے لیے دو سزائیں ہیں.
ایک یہ کہ کبتو کا لفظ آیا ہے، کبتا کہتے ہیں ذلیل اور رسوا کرنے کو. بہت دفعہ ہم اس بات پہ بات کر چکے ہیں نا کہ مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہے دنیا میں، مسلمانوں کو مار کیوں پڑ رہی ہے. تو جس طرح پہلی قوموں نے یہ کیا نا، جیسے بنی اسرائیل کے لیے آتا ہے نا کہ جب ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ان کو جو یہ مار پڑ رہی ہے بنی اسرائیل کو، وہ جو رسوا ہو رہے ہیں، ان کو جو ذلت مل رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، انہوں نے اللہ کی حدیں توڑی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی یہاں فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے وہ ذلیل اور رسوا کیے جائیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگ ذلیل اور رسوا کیے گئے. تو بنی اسرائیل یا یہود کی مثال لے لیجئے، ان کو جو رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا، سورہ بنی اسرائیل میں آپ تفصیل سے پڑھ کے آئے کہ کس طرح ان کو جو ہے وہ غلام بنایا گیا، کس طرح ان کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کے بچوں کو، جوانوں کو غلام بنایا گیا، ان کو اپنے کھیلوں میں شکار کے طور پر استعمال کیا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا. آج آپ امت مسلمہ ہو کر اتنا واویلا کرتے ہیں کہ یہ یہود و ہنود کی سازش ہے. پورا قرآن ہم ایک مرتبہ ایک سمجھ لیجیے سرسری جائزہ ہم لے کر آئے ہیں، اور اس میں یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ گئی کہ جب ہم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جب ہم اپنی من پسند روایات کو، اپنے طور طریقوں کو اللہ کی احکامات کے برابر لے آتے ہیں، جب ہم اپنے نفس کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر مار تو پڑے گی. پھر وہ یہود و ہنود کی سازش نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کیوں آپ گنوا سکتے ہیں کوئی ایسا مسلم ملک جس میں سود حرام ہے، جس میں کوئی سودی بینک نہیں ہے، جس میں کوئی سودی کاروبار نہیں، جبکہ بالکل دوسرا چیپٹر، دوسری صورت ہے قرآن کریم میں جس میں سود کی حرمت کی آیت ہے، اور واضح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی تیاری کر لو کہ تم سود کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو جنگ تو ہم نے خود چھیڑی ہوئی اللہ اور اس کے رسول سے. صاف فرما رہے اللہ تعالیٰ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. ٹھیک ہے، وقد انزلنا آیات بینات. اور کیسے پتہ چلے گا اور کیسے سمجھ آئے گی تمہیں؟ تمہارے سامنے کھول کھول کر تو بتا دیا سارا کچھ. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ وہ احکامات ہیں جس میں سراسر فائدہ بھی ہمارا اپنا ہے، سراسر ہمارا اپنا فائدہ ہے اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، لیکن دنیاوی بھی اور آخرت کا بھی. لیکن شیطان نے ایسے مزین کر کے رکھ دیا ہمارے سامنے ہماری خواہش نفس اور ہمارے طریقوں کو کہ ہم وہ چھپی ہوئی بلیسنگز جو اس کے اندر ہے، جو اس پر عمل کر کے ہم پا سکتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم تکلیفوں کا راستہ چنتے ہیں. اور پھر کیا ہے، دنیا میں بھی ہم رسوا ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا. اس دن جس دن اٹھائے گا اللہ تعالیٰ سب کے سب کو، پھر وہ بتائے گا انہیں جو کچھ وہ عمل کرتے رہے. احصاہ اللہ ونسوہ. اللہ نے اس کو گن گن کر رکھا ہوا ہے جن پہ وہ خود بھول گئے ہیں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس نے اکیلے میں رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی سے زہار کیا اور پھر بھی وہ بیوی کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلق قائم رکھے ہوئے ہے بغیر اس کا کفارہ ادا کیے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا. اللہ تعالیٰ نے تو گن گن کے ایک ایک چیز، ایک ایک عمل تمہارا لکھ رکھا ہے. تم چاہے اس کو بھول جاؤ، تم چاہے اس کے اوپر پردے ڈال دو، تم چاہے اس کو اگنور کر دو، اور تمہیں اگر اللہ ڈھیل دیتا ہے اور تم اس پر توبہ بھی نہیں کرتے ہو، تم بے شک بھول چکے ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو تمہارے سامنے رکھے گا. احصاہ اللہ ونسوہ. یہ چیز جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے گن گن کے رکھا ہوا ہے. جہاں یہ مومن کو کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرتی ہے، وہاں یہ مومن کو ڈھارس بھی بندھاتی ہے کہ زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات
جس میں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی ہماری طرفداری نہیں کوئی کر رہا، یا جن کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وہ ہمارے مخالف گروہ میں کھڑے نظر آتے ہیں، ہمارے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یاد رکھیے لوگ تو بھول جاتے ہیں گناہ کر کے، اللہ نہیں بھولتا. پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا کہ اللہ نہیں بھولتا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گن کے رکھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے. دنیا میں تو اپنی اپنی آزمائش ہم نے گزارنی ہے، دنیا میں تو ہم نے اپنے اپنے معاملات میں ہی اپنا اپنا پیپر ہم نے کرنا ہی ہے. اس میں کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی پریشانیوں میں گزار گیا تو وہ اس کا امتحان تھا، آگے اس کے لیے کتنی آسانیاں ہوں گی، اس نے اس پریشانی کے موقع میں کس طرح اپنے لیے آخرت کمائی ہوگی، صبر کر کے، شکر کر کے، یا جس طرح سے بھی اس کا انجام ہوگا، وہ اللہ کا اس بندے کا معاملہ ہے. بظاہر صورتحال سے ہم کسی بھی چیز کا تعین نہیں کر سکتے. یہ بہرحال ہم سب کا ایک امتحان ہے. لیکن یاد رکھیے آپ کو جہاں پر بھی یہ لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ساتھ ہے. کرنا کیا ہے، ہم نے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی، ہم نے اپنی جو ہماری سبمیشن ہے، جو اطاعت ہے، اس کو ثابت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. باقی اللہ کا معاملہ ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ خود ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى، اور نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 لوگوں کی مگر یہ کہ چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہے، اور چھٹا ان کے ساتھ، اور نہیں ہوتی 5 لوگوں کی سرگوشی مگر یہ کہ چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہے. ولا ادنا، اور نہ اس سے کم، من ذالک، اس سے، ولا اکثر، اور نہ زیادہ، الا ہوا معہم، اور مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں. اللہ تعالیٰ خود سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں. یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ جو اپنے اعمال کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں کوئی عمل کیا ہے اور یہ اس کو چھپا جائیں گے، تو لوگوں سے تو یہ چھپا جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ان کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ اگر 3 لوگ سرگوشی کریں تو چوتھا اللہ ان کے ساتھ اللہ ہے، اگر 5 لوگ کرتے ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہے، 2 لوگ کریں گے تو تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہوگا. ٹھیک ہے، 7 لوگ کریں گے تو 8واں ان کے ساتھ اللہ ہوگا. اس سے کم، اس سے زیادہ کوئی بھی صورتحال ہو، بہرحال اللہ ان کے ساتھ ہے. اور پھر یہ سرگوشیاں جو انہوں نے کی ہوں گی، ان کے ساتھ جو ہے، اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ گن کے رکھا ہوا ہے. یہ لوگوں سے چھپا کے رکھتے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا علیم و خبیر ہونا، اس کا سمیع و بصیر ہونا، اس کا قادر مطلق ہونا، اس کا شاہد ہونا، اس کا شہید ہونا، تو وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ گن کے رکھتا ہے. اور پھر قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ ان کے سامنے کھول کے رکھیں گے. اور دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامت، پھر وہ بتائے گا انہیں جو انہوں نے عمل کیے قیامت کے دن. ان اللہ بكل شيء علیم، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو روکے گئے تھے سرگوشی سے. ثم يعودون، پھر وہ لوٹتے ہیں، لما نہوا، اس کی طرف جو وہ روکے گئے تھے، عنہ، جس سے، وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ باہم سرگوشیاں کرتے ہیں، بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کی اور زیادتی کی، وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور رسول کی نافرمانی کی، وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، حَيُّكَ، وہ سلام کرتے ہیں آپ کو، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ، جو نہیں کیا گیا سلام آپ کو ساتھ اس کے، بھی ساتھ اس کے اللہ نے، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سلام کا طریقہ سکھایا ہے وہ اس کے ساتھ سلام نہیں کرتے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں میں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ،
کیوں نہیں اللہ دیتا عذاب ہمیں بما نقول، اس پر جو ہم کہتے ہیں. حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے. یصلونہا، وہ اس میں جلیں گے. فبئس المصیر، تو کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. یہاں پر ذکر ہے منافقین کا. منافقین جو ہے ان کا یہ طریقہ تھا، یہود اور منافقین کا، کہ وہ چپکے چپکے جو ہے نا آپس میں پلاٹنگ کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری سے روکنے کے لیے. جیسے پچھلی سورہ میں آپ نے پڑھا کہ وہ خود بھی انفاق فی سبیل اللہ سے روکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں. تو وہ کس طرح چھپ چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں، اور پلاٹنگ کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو روکا، ان کو سرگوشیاں کرنے سے روکا، لیکن وہ اس سے باز نہیں آتے. اور پھر ایک اور ان کا رویہ یہاں بیان کیا گیا ہے، جو یہ بھی منافقین اور یہود میں کا مشترکہ رویہ ہے. بہت ساری روایات میں اس کا ذکر آتا ہے کہ کچھ یہودی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکم یا ابل قاسم. تو السلام علیکم کا تلفظ جو ہے انہوں نے بگاڑ دیا، اور سام کہتے ہیں موت کو، یعنی بجائے سلامتی کی دعا دینے کے الٹا موت کی دعا دی. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم، اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو. حضرت عائشہ قریب ہی تھیں، ان سے رہا نہیں گیا، تو انہوں نے کہا کہ موت تمہیں آئے اور اللہ کی تم پر لعنت اور پھٹکار کرے. جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ عائشہ، اللہ کو بد زبانی پسند نہیں ہے. حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہا کہ تم پر بھی. یہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب سلام کیا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ تصنع تو نہیں کرنا چاہیے، یعنی بہت وہ حلق سے آواز نکال کر عین کی ادائیگی اور تجوید کے ساتھ اس کی تو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جو پروناؤنسیشن ہے سلام کی وہ درست ہونی چاہیے. بعض لوگ سلالیکم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے، سائکم، اور اسی طرح کی بہت سارے ان کے جو ہے وہ زبان پر چڑھ گئی ہوتی ہیں باتیں. خاتون میرے پاس اکثر آتی ہیں اور وہ بولتی تھی سلالیکم. ان کو اتنی دفعہ میں نے ٹوکا بھی اور سمجھایا بھی، لیکن شاید وہ پریکٹس نہیں کرتی ہیں، انہوں نے توجہ نہیں کی، وہ اس کی اصلاح نہیں کر سکی. تو بات یہ ہے کہ سلام کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے. سلام ایک دعا ہے، اگر ہم اس کی پابندی نہیں کرتے، اس کو اس طریقے سے نہیں کہتے، تو گویا ہم ایک نیکی کا موقع گوا دیتے. اور اگر خدا نخواستہ اس میں پروناؤنسیشن ایسی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے ہی پیارے کو دعا دینے کی بجائے بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سلام کرتے ہوئے بہت زیادہ تصنع کی تو ضرورت نہیں ہے کہ السلام علیکم اور اس طرح سے اس کو پروناؤنس کیا جائے، لیکن السلام علیکم، ٹھیک ہے، اور پھر آگے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو طریقے سے بولنا ضروری ہے. ٹھیک. اور یہاں یہ جو بات کرے نا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، تو یہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی فوراً پکڑ کیوں نہیں آتی. یہ شرارت کرتے تھے نا، ان کا طریقہ تھا. آپ نے وہ سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ رعینہ کی بجائے عین کو کھینچ دیتے تھے، رعینہ بنا دیتے تھے، یعنی ہماری رعایت کیجئے، یا ایکسکیوز می کی بجائے، معنی کی بجائے رعینہ کر دیتے تھے. اور رعینہ کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے گڈریے، اے ہمارے چرواہے. تو یہ ان کا طریقہ تھا. یہ تو تورات میں جب انہوں نے تبدیلی کرنی ہوتی تھی اپنی زبانوں کو جو ہے وہ مروڑ کے اس طرح سے تلفظ بنا کے بات کرتے تھے کہ معنی کہیں کچھ اور سننے والے کو کچھ اور سمجھ آئے، اور پھر یہ کہ سننے والے کو لگے کہ یہ تورات ہی کا حصہ ہے. تو یہ ان کا وتیرہ ہی تھا. اور یہاں پر خاص طور پر یہ کہتے ہیں اچھا پھر ہم پہ پکڑ کیوں نہیں آتی، اللہ ہماری گردن بھی نہیں مروڑ دیتا جب ہم ایسے کہتے ہیں اللہ کے رسول کو، اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حسب ہو جہنم، کافی ہے ان کے لیے جہنم جس میں وہ جلیں گے، وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. اس سے بھی ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو فوراً پکڑ لیں، فوراً ان کو سزا دے کے ادھر سے کوئی منہ سے نکالے کوئی لفظ اور ادھر سے وہ ان کو سزا دے دے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے، وہ الحلیم ہے، وہ مہلت دیتا ہے لوگوں کو توبہ کے لیے، اور پھر اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو استدراک کے
پہیے میں ڈال دیتا ہے، استدراک کے چکر میں ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ اس کو آخرت کے لیے ڈھیل دے دیتا ہے کہ آخرت میں وہ خوب عذاب کمائے اپنے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعاصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی۔ اب یہاں جہاں سرگوشی کی ممانعت کی بات آئی تو ایک سوال ذہنوں میں یہ آتا ہے، اور مسلمانوں کے ذہن میں بھی آیا، کہ کیا پھر کلیتاً سرگوشی کرنا منع ہے؟ ویسے تو سرگوشی کرنا معیوب چیز ہے۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ آپس میں کانوں میں باتیں کر رہے ہیں، یا آپ 3 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ایک معیوب بات ہے، معیوب طریقہ ہے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے شیطان جو ہے وہ پھر تیسرے کے دل میں آپ کے متعلق بہت سارے ایسے خیالات ڈال سکتا ہے، جس سے آپ کے آپس کے ریلیشنز، آپ کی دوستی یا رشتہ داری جو ہے اس میں خرابی آ سکتی ہے۔ بعض رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، اس میں اگر اس طرح سے، جیسے سسرالی رشتے ہوتے ہیں خاص طور پر، تو اس میں اگر اس طرح سے بات کی جائے کہ چپکے آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں اور تیسرا بندہ آپ کے سامنے خاموش بیٹھا ہے، تو وہ یقیناً پھر یہ سمجھے گا کہ یہ میرے ہی خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، یا وہ اپنے آپ کو اگنورڈ تصور کرے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ ان کو میری پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے سرگوشی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ اور دوسری سرگوشی جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے گناہ کی، زیادتی کی، یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشی کرنا۔ ہاں اچھا، گناہ کی سرگوشیاں کیسے ہوگی؟ یہی جیسے غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کو کسی کی طرف اشارے کرنا، آپس میں چپکے یا جھوٹ بات کو آپس میں بات کرنا، چپکے سے بتانا، اور اسی طرح سے باقی چیزیں۔ لیکن کس چیز کی سرگوشی کی اجازت ہے؟ نیکی کی اور تقویٰ کی۔ یعنی آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی بہن ہے، آپ کی کوئی ساتھی ہے، جن کا مثال کے طور پر آپ کو لگ رہا ہے کہ لباس جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اس وقت، اور ان کو اپنی کوئی بال یا کچھ چیز کور کرنی چاہیے، تو بجائے اس کے کہ آپ اونچی آواز میں کہیں، اور جنہوں نے نہیں بھی دیکھا وہ بھی مڑ کے دیکھیں، آپ چپکے سے ان کے ساتھ سرگوشی میں ان کو بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکی کی ہے نا یہ سرگوشی، نیکی کی تلقین ہے۔ اسی طرح کسی کو صدقہ دینا ہے، اس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساتھ بیٹھا ہے، اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ اس کے لیے کوئی فنڈ ریسنگ کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح سے، چپکے سے آپ اپنی ساتھی کو کہتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں کہ میں نے دینا، تم بھی چپکے سے دے دینا۔ تو یہ چیزیں جائز ہیں، اس کے لیے سرگوشی جائز ہے۔ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے وہ جو الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انما النجوى، بے شک سرگوشی، من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غمگین کرے ان لوگوں کو جو ایمان لے، ولیس بضارہم، اور نہیں ہے نقصان دینے والا، شیئن کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہمیں جہاں اجتماعی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ منافقین اور یہود جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں ایک مجلس میں، جہاں پر ایک کمیونٹی کے اندر مسلمان بھی بیٹھے ہوتے تھے، یہود بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ جب آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے تو مسلمان غمگین ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں اب کون سی نئی سازش تیار ہو رہی ہے، یا پتہ نہیں کون سی سازش کا انہیں پتہ چلا ہے اور ہمیں نہیں ابھی پتہ چلا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی آپ کو، مگر یہ کہ اللہ کا اذن ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، چاہے وہ آپ کے خلاف کتنا ہی پروپیگنڈا کرنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں اپنے گھروں کے لیول کی بھی، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری خواتین جو ہے، چونکہ ہم خواتین ہیں تو میں خواتین کی بات کروں گی، یا بزنس ایٹماسفیئر میں، آفس کے ایٹماسفیئر میں، ورکنگ پلیس پر، خواتین میں سے اگر کوئی اگنور فیل کرتا ہے کہ 2 جو ہیں وہ آپس میں باتیں کرتی رہتی ہیں اور مجھے شامل نہیں کرتی ہیں، اور کہیں یہ میرے خلاف بات تو نہیں کری، خاص طور پر جب نئی شادی ہوتی ہے اور نئے ایک ایٹماسفیئر میں بچی جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو سوچے کہ پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہی ہیں اور مجھے کیوں نہیں شامل کر رہی ہیں، اور یہ چیزیں، اس کے بجائے وہ اس چیز پر ایمان رکھے کہ اللہ کے اذن کے بغیر اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اس کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس پر اللہ ہی کے جو ہے وہ اذن سے جو ہے اس کو گو تھرو کرنا ہے ہر معاملے سے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا اذن یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے،
اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اس کے لیے نہیں لکھی ہوئی. تو سارے جنوں انس پوری دنیا کی قوتیں طاقتیں بھی اگر اکٹھی ہو جائیں تو کوئی کسی کا گھر خراب نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا, نہ مالی نہ جانی, کوئی جادوگر, کوئی آسیب, کوئی چیز. لیکن اگر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اس کے لیے یہ چیز لکھی گئی ہے کہ اس نے اس کو گو تھرو کرنا ہے, اس پر یہ جادو اثر کر جائے گا, اس پر یہ آسیب اثر کر جائے گا, اس پر لوگوں کی یہ سازش اثر کر جائے گی, تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے, یہ کس طرح سے اس کو گو تھرو کرتا ہے, اللہ کی فرمان برداری کے ساتھ کرتا ہے یا شرک میں پڑ جاتا ہے یا بے صبری کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے, وہ اس کا امتحان ہے. اور جو جادو کروا رہا ہے یا کر رہا ہے یا کوئی پلاٹنگ کر رہا ہے کسی کے خلاف, تو یہ اس کی آزمائش ہے, اس کا امتحان ہے, وہ کس طرح ناکام ہو رہا ہے اس پر, اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ, اللہ اس کو بدلہ دے گا. لیکن اس طرف جو ہے مومن کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس چیز پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کہ اذن کے بغیر اس کو کوئی نقصان دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اور اگر اللہ کا اذن ہے تو پھر اس کو اس میں صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی مدد لیتے ہوئے, اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس کو گو تھرو کرنا ہے. رائٹ, سبحان اللہ. ان آیات میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی. انشاءاللہ العزیز کل ہم اسی سے آگے جو ہے وہ اپنا لیسن کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.